نہیں اوپر والے اور اوپر، ہاں ادھے، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام لکھاں تے کروڑاں ہون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی تے۔ گزشتہ 2 جمعات تو تارک نماز دے بارے میں عرض کر رہا سا، لیکن اج دا جمعۃ المبارک جڑا ہے وہ خالصتاً اللہ دی الوہیت دے بارے ہے۔ میں بیٹھا یہ غور کر رہا سی کہ ترک نماز دے اوپر 2 جمعے ہوئے نے، کیڑے موضوع نو اپنایا جائے؟ تو میرے ذہن سے خیال آیا کہ اس بندے دا اللہ تے ایمان، او دا عقیدہ کیا اس بات دی طرف اشارہ نہیں کردا کہ او دا عمل بھی اتنا ہی مضبوط ہوندا ہے جنہ او دا عقیدہ مضبوط ہوندا ہے؟ تد میں اس موضوع نو چنیا اور انشاءاللہ ادھے نال میری بھی اصلاح ہوئے، تہاڈی بھی اصلاح ہوئے۔ ایمان بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، اور انسان ایمان اعتقاد جدے اتنے رکھدا ہے انسان اگر شجروں دے اوپر ایمان رکھن لگ جائے
تو انہوں یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ جداں شجر وہی مدد کر رہے ہیں۔ اگر حجراں دے اوپر پتھراں دے اوپر ایمان رکھن لگ جائے تو وہ محسوس کرن لگتا ہے کہ جویں او دی مدد ہو رہی ہے۔ دنیا کائنات دی کسے ایک چیز تے بھی جڑا بندہ اعتقاد رکھدا ہے، چند تے، سورج تے، تاریاں تے، اگ تے، کسے چیز تے یقین رکھدا ہے، انہوں محسوس ہوندا ہے کہ جداں مینوں ادھروں مدد آ جانی ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک بندہ وہ ہے کہ جڑا ایمان رکھدا ہے، اعتقاد رکھدا ہے تے اللہ رب العالمین تے رکھدا ہے، اور او دی محبت دا زاویہ بھی دوجے سارے اعتقاد رکھن والیاں نالوں عمدہ تے اعلیٰ ہوندا ہے۔ ارباب متفرقون او اللہ الواحد القہار، کیا وکھو وکھ ہر کم واسطے رب چاہیے کہ آ جڑا دھوپ دا رب ہے، اے چھاں دا رب ہے، اے سورج دا رب ہے، اے چند دا رب ہے، اے تاریاں دا رب ہے، اے جناب بارش برسان والا رب ہے، اور اے جڑا رب ہے اے دھوپ پاؤن والا رب ہے، اے رزق دین والا رب ہے، اے رزق دی کمی پاؤن والا رب ہے؟ نہیں۔ ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، اے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں نو آکھیا سی، جیل دے بندیاں نو، قیدیاں نو، جنہاں نو انہوں نے سمجھایا سی کہ او میرے جیل دے ساتھیو، او میرے قیدی ساتھیو، کہ رب اتنے زیادہ ہونے چاہیے ہے کہ ہر کام دا رب وکھرا ہوئے، یا ایک ہی رب ہوئے تے زبردست ہوئے، ایک ہی رب ہوئے تے کمال ہوئے، ایک ہی رب ہوئے تے اچھیاں شانہ والا ہوئے، عظمتہ والا ہوئے، جے دے اگے باقی سارے رباں جو کوئی رب ٹک نہ سکتا ہوئے۔ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک زبردست قسم دا رب چاہیے کہ جڑا رب انہاں سارے رباں تو بھی اعلیٰ ہوئے، اے جڑے کم سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے تے او کلا اللہ کر کے دکھا دے، انہوں کہندے واحد القہار۔ میں آیت پڑھی سی شروع دے اندر کہ شہید اللہ انہو لا الہ الا لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، مالک کائنات نے کی کیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اس چیز دا گواہ ہے کہ مالک کائنات نے لا الہ الا ہوا، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ بھی یہ گواہی دیندہ ہے، والملائکۃ تے فرشتے بھی یہ گواہی دیندے ہیں۔ اللہ نے بھی یہی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، والملائکۃ تے فرشتے بھی یہ گواہی دیندے نے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جڑے علم والے نے، قائما بالقسط، جڑے انصاف دے نال علم دے اوپر ترازو تول کے دس سکتے نے، انصاف دے نال جڑے دسن والے نے، انہوں نے بھی پتہ ہے کہ ایک اللہ رب العالمین دی ذات ہے جڑی تنہا عبادت دے لائق ہے۔ میرے دوستو، اے ساڑیاں نمازاں، ساڑے روزے، ساڑیاں زکاتاں، ساڑیاں عبادات آخر کیڑی چیز مانے ہو رہی ہے کہ اس واحد رب نو اسی سجدہ کرن دے انکاریاں، انکاری عمل دے ذریعے، زبان دے ذریعے نہیں، اظہار دے ذریعے پکاری جا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ گزشتہ دو جمعات دے اندر میں تانوں یہ دسیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا بے نمازی دے بارے،
صحابہ کرام نے کی دسیا بے نمازی دے بارے؟ اج کیڑی توحید اسی لے کے اللہ دے سامنے کھڑے ہاں اور اقرار کرنے ہاں کہ اللہ الواحد القہار اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس قہار دی قہاری تو ڈر کے نماز نہیں پڑھتے، اس جبار دی جباری تو ڈر کے نیک کام نہیں کرتے، بلکہ تنہا اپنی منشا اپنی تنہائی دی منشا ہے کہ جتھے چاہنے ہاں اسی اوتھے اپنا جھنڈا گڑھ دے ہاں کہ میں تے اے کرنا تے میں یہی کرنا ہے۔ کوئی سمجھان والا آندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ، جدو انہوں نے کیا جاندہ ہے کہ وہ پلیا اللہ کو ڈر جا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ، جدو انہوں آکھیا جاندہ ہے وہ پلیا بندیا اللہ کو ڈر جا۔ آخذتہ العزہ، تو سمجھاوے گا مینوں؟ تیری کی اوقات ہے، تیری حیثیت کی ہے میرے سامنے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ، جدو کیا جاندہ کہ اللہ کو ڈر جا، آخذتہ العزہ، یہ شیخی چاہ جاندہ ہے، شیخورا ہو جاندہ ہے، یہ کہندہ ہے تو کٹیا ہو کے مینوں سمجھاوے؟ میں اتنا مالدار، میں اتنی عزتاں والا، ایڈی وڈی پوسٹ میرے کول، تو مینوں آ گیا ہونا بھی نماز پڑھیا کرے، طریقہ صحیح نہیں، تیری گل کرن دی جرت کداں ہوگی میرے سامنے؟ تو مینوں برائی تو ڈکیا تے ڈکیا کیوں ہے؟ میں اچھی آواز نال گانے لاواں تو گوانڈی ہوئے گا تے ہوئے گا، میں لائے نے میری بیٹھک چوائی دے نے، تو کیوں ڈکے میں نے؟ تیری کی حیثیت ہے؟ ڈکے دکھا آدھرا آگے، پورا لڑائی دا پروٹوکول سمجھان والے نو دینا اور او دے نال بدتمیزی نال پیش آنا۔ اللہ کہندے نے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ، جدو انہاں نو کیا جاندہ ہے کہ اللہ کولوں ڈر جا، او اللہ جن نے تینوں ایک وری کہتا بندیا مت مر جا تو مر جانا ہے، اللہ نے کیا بیمار ہو جا تو بیمار ہو جانا ہے، اللہ نے کیا تیری زبان بند ہو جائے تیری زبان بند ہو جانی، اللہ نے کیا تینوں فالج ہو جائے تینوں فالج ہو جانا ہے، اللہ نے کیا کینسر ہو جائے ہو جانا ہے، مالک کائنات اگے کوئی محال نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اس شیخی چ آیا بندہ اگو چگڑدا ہے لڑدا ہے تے کہندا ہے أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اللہ کہندے اے شیخی چاہتا ہے، کہندا مینوں کو ڈکے گا؟ اللہ کہندے ہاں ہاں حسبہم جہنم، اے جہنم تیرے لئے کافی رہوگی۔ جدو او دے تینوں سٹیا جائے گا، میرے دوستو ایتھے آگ ہوئے نا بڑھ دی تے اسی آگ دے نیڑے ہاتھ کریے یا کسی گرم شہنوں ہاتھ لگے تے فوراً نال پچھا ہٹا لنے ہیں تے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، اللہ اپنی پناہ چ رکھے، اللہ نہ کرے جے جہنم چلے جے تے پیچھے تے نہیں ہٹ سکتے، پیچھے تے نہیں ہٹ سکتے۔ جہنم اتنی سخت ہونی ہے کہ مال کے کائنات نے جدو کہنا نا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ وَمْتَازُ الْيَوْمَ، آؤ بڑے بڑے سرکوں کو، آؤ بڑے بڑے دنیا داروں، آؤ مجرموں الگ ہو جاؤ، اپنی صف الگ تو بنا لو، نکل آؤ میرے مومن بندیاں دی صفا چو، نکل آؤ میرے متقی بندیاں دی صفا چو، نکل آؤ انہاں دی صفا چو جنہاں نے لا الہ الا اللہ اس لئے پڑھے آسی کہ او اللہ دی رضات حاصل کرن لئی دن رات ایک کر دینے گے، اور جنہاں نے لا الہ الا اللہ اس لئے پڑھے آسی کہ محمد الرسول اللہ دی اتباع کرن گے، فرمایا انہاں دی صفا چو نکل کے الگ ہو جاؤ۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، او کیا تسی اللہ نال وعدہ نہیں سی کیتا عالم ارواح،
کہ اللہ تعبد الشیطان، تسی شیطان دی عبادت نہیں کرو گے، وعدہ کیتا سی، آج الگ ہو جاؤ۔ کوئی کہے گا اللہ میں تو شیطان دی عبادت کیتی ہی نہیں، تو اللہ نے کہا میری تو کیتی ہی نہیں۔ جی اللہ نے پوچھ لیا کہ میریاں آوازاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جدو کناں نال ٹکراندیاں سی تو پھر کدی عبادت کردا سی؟ میری مندا سی، میری من کے مسیتے آوندا سی، زبانہ خوش ہو جانا، خشک زبانہ، کچھ نہیں بول سکنا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبانہ خاموش نے، اللہ نے مہراں لاتیاں نے، ہن کلام کر رہے نے تے ہاتھ کلام کر رہے نے، کلام کر رہے ہیں تے پیر کلام کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں دیاں کرتوتاں دا۔ اللہ اے کردا رہا ہے۔ اللہ یوم یعز الظالم علی یدیہ، ظالم کھڑا ہو جائے گا جدو اللہ سوال پوچھ چکن گے، ظالم اپنے ہتھاں نال کلام کرے گا۔ یوم یعز الظالم علی یدیہ، اپنے ہتھاں تے کاٹیاں کرے گا، دنداں نال چکیاں وڈے گا، اور کی کہے گا کہ میں تانوں بچان دی کوشش کی تھی، میں چاہیا کہ تسی بچ جاؤ، جہنم چ نہ بڑھو، میں تے اللہ دے اگے جھوٹ بولیا۔ یہ کہنے گے نہیں تو جھوٹ بول لیا، پر سانو اونے بلایا ہے جڑا ساڈے تے قدرت رکھدا ہے، تے او دے سامنے اسی بالکل اسی طرح دس دیتا جس طرح ہے۔ تو میرے دوستو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، عہد نہیں سی کیتا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کنے عہد کیتا سی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا۔ میرے دوستو، میرا ڈرانا مقصد نہیں، تو یہ کہو گے کہ اس میں تین چار جمعے ہو گئے ڈرائی جا رہے ہیں، نہیں بھائی، میری کی اوقات ہے، میری کی حیثیت ہے؟ اے مالک کائنات دا حکم ہے، محمد الرسول اللہ دا فرمان ہے، جڑا میں تواڈے کناں دی سماعت دی نظر کرنا۔ میرے دوستو، اصل گل یہ ہے کہ اسی اللہ دے ہو جائیے، اے ضروری ہے۔ قیامت نزدیک ہے، قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں انہاں دے آثار پورے ہوندے نظر آ رہے نے۔ بڑی نشانیاں کدوں ظہور پذیر ہو جان کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں لگنا کہ سورج مغرب تو نکل آئے۔ اسی توبہ کر دے اٹھئے، اللہ دی پناہ، اللہ محفوظ فرمائے تے توبہ قبول رد ہو جائے توبہ۔ مالک کائنات نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمانوں اللہ نے الگ کرنا ہے۔ اس کر کے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، ساڈا ایمان اتنا پختہ ہوئے، عقیدہ اتنا پختہ ہوئے، ساڈا یقین اتنا پختہ ہوئے کہ مالک کائنات دی طرفوں آواز وجے تے سانو یقین آ جائے کہ میرے اللہ نے مینوں پکارے ہے، اور جس نے پکارے ہے، جڑا میں کام کر رہا ایدی حیثیت، ایدی اوقات میرے اللہ دی آواز اگے کچھ بھی نہیں، ایدی کوئی اوقات نہیں، ایدی کوئی حیثیت نہیں۔ رزق دینا ہی دینا میرے اللہ نے، میں اپنا کم چھڑ کے اللہ دے سامنے سجدہ دے لاں گا تے واپس آں گا، اللہ میرا رزق نہیں مارن لگا، اللہ میرا حق نہیں رکھن لگا، اللہ یہ نہیں کہنے لگا کہ بندیا تو کم چھڑ کے نماز پڑھن چلا گیا سی اس کر کے تینوں ہونا رزق نہیں ملنا اس ٹائم والا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مالک کائنات نے آواز ماری ہوئے، تو اللہ دے سامنے جا کے چک جائیں اور برکت دیاں دعاواں کر رہا ہوئے۔ اللہ اکبر، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ قرآن تے یہ کہہ رہے ہیں، قرآن تے یہ کہہ رہے ہیں کہ جڑا اللہ دا ہو جاندا ہے، اللہ دی سن لیندا ہے، تقوی اختیار کر لیندا ہے، اللہ کولوں ڈر کے نیک کم وال آ جاندا ہے، برے کم تو پناہ منگ لیندا ہے، دور ہٹ جاندا ہے، تے اللہ کہندے نے کہ اسی کی کرنے ہیں؟ پھر اسی یہ کرنے ہیں کہ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اسی برکتاں دواں گے، آسمان تو بھی برکت دے دروازے کھلن گے، زمین چ بھی برکت دروازے کھلن گے۔ اللہ زمین نو حکم دے گا، زمین بھی برکتاں پھوڑے گی، اللہ آسمان نو حکم دے گا، آسمان بھی برکتاں برسائے گا، تیرے کول برکتاں ہی برکتاں ہو جان گیاں، اللہ کئی بیماریاں کھچ لے گا، اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتاں دے نزول کر دے گا۔ اس بندے اتے آمنو واتقو، رب دے اتے ایمان پختہ ہوئے تے ڈر بھی اللہ دا پورا ہی ہوئے، واتقو تقوی ہوئے۔ تو میرے دوستو، عقیدہ توحید اللہ رب العالمین دے اوپر ایمان جس بندے دا پختہ ہے، یقین پختہ ہے، عقیدہ پختہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو فالو کرن تو بغیر رہ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام سن کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے نے کہ بیٹھ جاؤ، صحابی ہجے پیچھے ہی نے حضرت عبداللہ تے دیکھیا او تھے پیچھے ہی بہ گئے، حکم تے انہوں نے دیتا سی، لیکن انہوں نے کیا ڈیلے نہ ہو جائے، اوتھے ہی بہ گئے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بلا لیا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنا کے لشکر دا بھیجیا ہے، جمعرات دا دن ہے، امیر بنایا کہ جا لشکر لے جا، چل پے۔ میرے پاک نبی نے دعاواں دیتیاں، استودع اللہ دینکم وامانت۔ جدوں باہر نکلے نے، اللہ دے نبی واپس آ گئے نے، اگلے دیہڑے جمعہ سی تے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے نے تے آپ دیاں نظراں جڑیاں حضرت عبداللہ دے چہرے نال ٹکرائیاں کہ عبداللہ بن رواحہ تے وہ بیٹھا ہے۔ اے عظمت ہے، اللہ جدا ایمان جتنا پختہ ہوئے گا اللہ رب العالمین اتنا محبوب ہوندا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی خاص عنایت دے نال توفیقاں بھی اتنیاں ہی ود عطا فرماؤندے نے۔ چک جاؤ اللہ دے سامنے۔ تے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اللہ دے نبی جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے، آپ نے سد لیا کہ عبداللہ تینوں تے میں کل روانہ کیتا ہے، تو امیر لشکر ہے، تیرا لشکر کتھے ہے؟ کہنے لگے اللہ دے نبی جی جہاد تے چلے سا، میرے کو سواری بھی تیز ہے، دو چیزاں، پہلا کی ہے جہاد تے چلے سا تے سواری تیز ہے، میں لشکر نو حکم دے آیا انہیں چلدا رہنا ہے، جتھے انہوں نے شام پہ گئی انہوں نے پڑاؤ کر لینا، تے میں اللہ دے نبی جی انہوں نے رل جانا دے۔ دل چ خیال اے سی کہ آخری جمعہ اللہ دے نبی دے پیچھے پڑھی جائیے، مڑ کے پتہ نہیں نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ نیت اچھی، نیک نیت، تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ کی سن؟ آپ نے فرمایا عبداللہ جنہ نے جمعہ کتے پڑھے ہی نہیں، اور راہ دے وچ زور دی نماز ہی پڑھی ہونی نا، تے جنہ نے جمعہ کتے پڑھیا نہیں، عبداللہ جڑے چل پے نے میرے حکم دے نال، تو انہاں دے اجر نو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مسجد نبوی ہے، بعض روایات دے مطابق 1000 نماز دا، بعض تے ایک روایت بیان کر دے 50,000 نماز دا بھی ذکر کر دے۔
اللہ دے نبی دے پیچھے جمعہ پڑھنا کتنی عظمتاں والا، سونے نبی دا چہرہ دیکھنا کتنی عظمت ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہمیت ہے کہ اسی گھر دے کم نہیں چھڈ سکے، اسی دکان دے کم نہیں چھڈ سکے، اسی رشتہ داریاں نے دو گلا نہیں چھڈ سکے، صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی پکار نو اسی رد کر دیتا ہے۔ اسی کیا نہیں، ساڈا ایمان پھر بھی پختہ ہے، کوئی نہیں خیر صلی اللہ ایمان نو کیوں چلے، ایمان نو خیر صلی اللہ ایمان نو کیوں چلے، لا الہ الا اللہ پڑھیا نہیں تو سونے نبی نے آپ سفارش کر لینی دیہڑے قیامت دے۔ او پلیو لوگو، جے اللہ دے نبی نے اوتھے کھلو کے آخ دیتا کہ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اے وہ لوگ سن جنہاں نے قرآن نو پسے پش ڈال دیتا، نہیں سی عمل کر دے۔ حکم ہوندے رہے قرآن پاک دے وچ کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم ہوندے رہے، نماز قائم کرن دا حکم ہوندا رہا فصلی لربک وانحر، پر ہر بندہ جڑا ہے وہ اپنی گل مندا رہا ہے، اللہ انہوں نے قرآن نو پسے پش ڈال دیتا ہے۔ اللہ دے نبی شکایت کرن لگے، ساڈے تک اتنی میٹھی میٹھی گل پہنچی ہے کہ اللہ دے نبی سفارش کرن گے۔ وہ ایک نعت جی بھی بنی ہے نا کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا، استغفر اللہ۔ پہلے جملہ ہی غلط ہے کہ ایک کدہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں مالک کائنات پھڑ لے، اللہ دے نبی نے تو سجدہ کرنا ہے، اور سونے نبی نے ایڈا لمبا سجدہ کرنا ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اس دن کوئی اللہ دے سامنے گل نہیں کرے گا، عوام ساری جائے گی، ابا جی آدم کو جائے گی، دوسرا باپ جنہوں آدم ثانی کیا جاندہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں کو جائے گی، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے نبیوں کو بھگت کے جدو کوئی نبی سفارش واسطے اگے نہیں آئے گا، پھر محمد الرسول اللہ دے کو آنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو اللہ دے نبی نے دیکھنا ہے ساریاں امتاں آگیاں نے، لوگ اکٹھے ہو گئے نے، کوئی سفارش نہیں کر رہا، تو میرے نبی نے یہ نہیں کہنا بھی ٹھیک ہے آؤ میں سفارش کردا، میں کردا گل، تسی کداں نہ چھٹو گے، نہیں۔ اور ادب، اللہ دے نبی غلام نے، اللہ مالک ہے، اللہ دے نبی غلام نے، اللہ مالک ہے، اللہ دے سامنے اللہ دے نبی نے فرمایا میں سجدہ کراں گا، اور او تعریفاں اللہ دیاں میں حمدہ تے ثناواں بیان کراں گا، اللہ میں نو اوتھے الہام کرے گا، میرے دل چ آندیاں جان گیاں تے میں پڑھدا چلا جاؤں گا۔ پھر حکم ہوئے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر نو چکو، سل توتا، سوال کرو تانوں دتا جائے گا، سفارش کرو تاری سفارش قبول کیتی جائے گی۔ یہ تو میں تانوں پچھلے جمعے بھی سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جڑا بے نمازی ہے نا، یہ بارے کی فرمایا کہ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، سفارش کرن والیاں دی سفارش بھی فائدہ نہیں دینی۔ اللہ دے نبی نے شکایت بھی کرنی ہے، آپ ایک کو رخ نہ رکھیے، ایک کو رخ رکھ کے کہ میٹھی میٹھی چوپڑی لب دی رہے، دنیا جی میٹھے میٹھے آخرت بھی میٹھے میٹھے لب جان، موجاں ہو جان گیاں، نہیں میرے دوستو۔ حضرت جبریل اللہ دی جہنم نو ویکھن واسطے گئے، گل شروع جتوں ہوئی نا، اتھے اللہ دے پاک پیغمبر کو جبریل آئے تے رنگ فک ہویا، رنگ فک ہویا، سانو بڑا یقین ہے۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کی مسئلہ ہے، تیرا رنگ فک ہویا، تو پریشان لگتا ہے، ادھا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو دس۔ حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ دے نبی جی نہ پوچھو، جہنم ویکھ کے آیا، اللہ دے نبی جی جہنم ویکھ کے آیا،
اے اللہ دے نبی جی میں پہلے اللہ نے مینوں کہا جا جنت ویکھ تے جہنم ویکھ، میں جنت ویکھی تے جنت جڑی ہے بڑی خوبصورت، میں جہنم ویکھی تے بڑے خوفناک عذاب نے۔ میں واپس آیا، میں کہا اللہ جنہیں تیری جہنم دے بارے سن لیا نا وہ تے نہیں جہنم چ جاندہ آیا، تے جنہیں تیری جنت دا سن لیا وہ جنت چ لازمی جائے گا۔ اللہ نے کہا جا پھر ویکھ کے آ، پھر ویکھن گے تے دیکھیا کہ جنت نو مصیبتاں نے، آفتاں نے، پریشانیاں نے گھیریا پیا، تکلیف اور مصائب گھرے پے نے، اور جہنم نو دیکھیا اتھے خواہشات نے، خوشیاں نے، روشن خیالیاں کہہ لو، ساڈے من دیاں روشن خیالیاں، جداں اسی چاہواں گے اداں جھنڈا گڈاں گے۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل پھر تینوں کی مسئلہ؟ کہنے لگے اللہ دے نبی جی ابلیس بھی تے بڑا فرما بردار سی، اینی گل کیتی ہے تے سونے نبی بھی زارو قطار رون ڈے پے، جبریل بھی رون ڈے پے، رون دے رہے، سونے پاک نبی دی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوان آنا۔ اللہ نے آسمان تو ایک اور فرشتہ بھیجیا، اللہ نے کیا جا چلا جا میرے دونوں بندیاں نو کہہ دے، جبریل نو بھی کہہ دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی کہہ دے کہ اللہ نے تواڈے دونوں دے اوپر اپنی نافرمانی حرام کر لئی ہے، تسی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ کیا منظر ہوئے گا کہ اللہ دے نبی نے جہنم دا سنے ہے تے رو رو کے برا حال ہو گیا، سانو تکلیف ہی نہیں کدے ہوئی، حشاش بشاش ہاں، موجاں ہیں، نماز پڑھ لو چھڑ دو، اپنی مرضی دی عبادت کر لو چھڑ دو، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر ساڈا ایمان اسی کداں تولیں گے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دا تے تول اینا بھارا سی کہ دو فرشتے آئے، آ کے میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ستے سن، حدیث پاک چاہتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک پلڑے دے اندر بٹھایا، دوسرے پاسے ایک بندہ تے آپ دا وزن زیادہ سی، پھر دو بندے کیتے تے آپ دا وزن زیادہ سی، 10 کیتے تے زیادہ سی، پھر ایستا ایستا 100، پھر 1000، اللہ دے نبی دا وزن زیادہ رہا تے دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ تو کنوں تولن ڈیا اللہ دیا بندیا، اے خیر البشر نے، اگر پوری دنیا نو بھی ایک سائڈ تے پا لے گا تے محمد الرسول اللہ دا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ اے او وزن نہیں سی، اے ایمان دا وزن سی کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وزن جیڑا نا وزن اے ساڑے ایمان دا وزن ہے، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک خواب دا تذکرہ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے کہ پہلے میں کوئی خوہ دے وچوں ڈول کڈے، پھر حضرت ابو بکر